محبت اور تعظیم کی ہر شے ضروری نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہو یا وہ صحابہ نے کیا ہو تو ہی کریں گے، یہ نہیں ہوتا۔ محبت اور تعظیم وہ شے ہے کہ زمانے کے اعتبار سے جو چیز ادب، تعظیم اور محبت میں آتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی کا کرنا جائز ہے۔ میلاد مناتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ تو روایت میں بھی ہے، لیکن روایت میں نام ہی ہوتا تب بھی جب تعظیم کے طور پہ کیا جاتا ہے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا ہر وہ معاملہ، ہر وہ طریقہ جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتا نہ ہو، وہ تعظیم کا طریقہ جائز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، شریعت کی نگاہ کے اندر بہت خوبصورت ہے، اور کبھی کسی ایسے طریقے سے منع نہ کریں کہ جو کام آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں کیا جا رہا ہے۔ جیسے یہ 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو گھروں پہ چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، تو اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ سرکار کی تعظیم میں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی لکھا ہوا نہیں چاہیے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا تو کرنا ہے۔ یہ تو محبت اور تعظیم کے کام ہیں، وہ تو جس کے دل میں جیسی ہوگی وہ کرے گا۔ صحابہ کرام کو یہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی لکھ کر یا ان کو زبان سے نہیں بتائی تھی کہ میرے وضو کے پانی کو تم نے نیچے نہیں گرنے دینا، وہ اپنی تعظیم و محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ اسی طرح انگلیوں کے ساتھ ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹانا، یہ کسی آیت میں نہیں لکھا تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا یوں کرو، یہ ان کی تعظیم کرواتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویریفائی کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام تعظیم اور محبت سے کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے خلاف تو نہیں۔ کوئی موسیقی کے ذریعے کرتا ہے تو یہ منع ہے، کوئی ناچ گانے کے ذریعے کرتا ہے تو منع ہے، یا کہ اور خارجی رکاوٹ ہے تو منع ہے، لیکن جو صورت تعظیم اور محبت کی شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ 100% نہیں، 1000% وہ جائز ہے، درست ہے اور مستحب ہے۔